اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سننے جا رہے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ پر مبنی آڈیو بک فاطمہ الزہرا طلوع سے غروب تک۔ اس میں ان کی ولادت سے شہادت تک کی پاکیزہ زندگی، عبادت، ایثار اور قربانیوں کو نہایت ہی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب آیت اللہ کاظم قزوینی نے لکھی ہے۔ آئیے اس نورانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے جتنے بھی پارٹس ریکارڈ کیے جائیں گے ان سب کے لیے آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام کی پلے لسٹ کو ملاحظہ کیجیے گا۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 5 آڈیو بیان کی جائے گی کہ جس میں سیدہ عالم سلام اللہ علیہا کے جاں فضا خطبے کا تیسرے دور سے ہم شروع کرتے ہیں۔ لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میری یہی بات اول اور آخر ہے، اور نہ غلط کہتی ہوں اور نہ بے ربط بات کرتی ہوں۔ وہ تمہاری طرف رسول بن کر آئے، ان پر تمہاری زحمتیں پرمشقت تھیں، وہ تمہاری بھلائی اور بہتری کے خواہاں صاحب ایمان پر رحیم و مہربان تھے۔ اگر تم ان کی ذات میں غور کرو اور ان کی نسبت کو دیکھو تو تم لوگ تمام عورتوں میں انہیں صرف میرے ہی والد گراں قدر پاؤ گے، اور جب تم مردوں میں غور کرو تو انہیں صرف میرے ابن ام کا بھائی پاؤ گے، اور نسبت کا کیا کہنا۔ میرے والد گرامی نے بھرپور جرأت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مشرکین کے شر سے بے خوف ہو کر ان کی گردنوں کو پکڑ کر ان کے سرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا، اللہ کے دین کی طرف دانش و حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دی۔ انہوں نے بتوں کو اور بت سازوں بت پرستوں کو درہم برہم کیا، مشرکین کے سرداروں اور وڈیروں کو سر نگوں کیا۔ آخر کار مشرکین کو شکست ہوئی اور وہ پشت دکھا کر فرار ہو گئے۔ آخر کار ظلم و بربریت کی تیرہ و تاریک و طولانی رات ڈھل گئی، نور حق کی ذو فشاں سحر نے کروٹ لی، رہبر دین کی آواز بلند ہوئی، شیاطین کی نولق و منطق غلط ثابت ہوئی، نفاق و افتراق تباہ حال ہوا، کفر و افطرا کی گرہیں کھل گئیں، اور تم لوگوں نے روشن چہرہ اور کمر چسپیدہ ملکوتی لوگوں سے کلمہ اخلاص سیکھ لیا۔ جن لوگوں سے اللہ نے رجس کو دور رکھا تھا انہیں حق پاکیزگی و طہارت عطا کیا۔ تم لوگ جہنم کے کنارے پر تھے، میرے باپ نے تمہیں نجات دی۔ تم ہر لالچی کے لیے مال غنیمت اور ہر زودکار کے لیے چنگاری تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہ تھی، ہر پاؤں کے لیے مال پائمالی تھے، گندا و آلودہ پانی نوش جان کرتے تھے، بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر درختوں کے پتے چباتے تھے، ذلت و پستی نے تمہیں گھیر رکھا تھا، اطراف و اکنان سے دشمن کے حملوں کے خوف سے حیران و سرگردان تھے، لیکن رب جہاں نے میرے عظیم القدر والد کے وسیلے سے تمہیں تمام مصائب و آلام سے بچا کر سکون کی زندگی دے دی۔ خیر ان تمام باتوں کے بعد کہ جب کبھی عرب کے نامور سرکش بہادر اور اہل کتاب کے باغی و طاغی لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو اللہ نے اسے بجھا دیا، یا جب شیطان نے کہیں اپنے سینگ نکالے یا شرک کے اژدہاؤں نے اپنے منہ کھولے تو میرے والد نے اپنے برادر امیر شجاعت امام علی علیہ السلام کو ان کے قلعہ قمہ کے لیے بھیج دیتے، اور وہ اس وقت تک واپس نہ آتے کہ جب تک اپنی شجاعت و شہامت سے ان کے فتنوں کو کچل نہیں دیتے تھے، یا جب تک ان کی بھڑکائی ہوئی آتش کو اپنی شمشیر ستم ستیز کی آبشار سے خاموش نہ کر دیتے تھے۔ انہوں نے ہر جہد و جہاد میں اپنی ہی جان کو خطرات کی سلگی ہوئی بھٹیوں میں جھونکا اور خداوند تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل کی، اللہ کے اہداف کی بلندی کے لیے بھرپور اخلاص کا مظاہرہ کیا۔ وہ از راہ نسب و عقیدہ اور راہ رسم و ہدف میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ وہ سید الاولیاء تھے، وہ نمونہ ہستی تھے، وہ معاشرے کی سعادت، بھلائی اور نجات کے لیے ہر وقت کمر بستہ تھے۔ تم لوگ آرام اور آسائش سے زندگی بسر کر رہے تھے، ہر درد و سوز سے دور اللہ کی نعمات سے استفادہ کر رہے تھے۔ تم لوگ اس انتظار میں تھے کہ انقلابات زمانہ خاندان وحی و رسالت کے اختیارات کو چھین لے
اور تمہارے کان اس خبر کو سننے کے لیے بےتاب تھے کہ ہم اہل بیت کب مصائب سے دوچار ہوتے ہیں۔ تم لوگ میدان کارزار سے منہ موڑ لیتے تھے، راہ فرار کو کراریت پر ترجیح دیتے تھے۔ اب ہم اس خطبے کی توضیح کی طرف بڑھتے ہیں کہ جب خاتون جنت نے اپنی جاویدانہ گفتگو میں شریعت مقدسہ کے احکام اور قوانین اور ان کی علل و تشریح کی توضیح اور تشریح فرما دی تو حکومت سے اپنے مطلوبہ حق کا مطالبہ کیا۔ آپ نے اس عظیم اسلامی کانفرنس کے حاضرین کی طرف رخ کر کے خطاب فرمایا، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حق اور حقیقت کو چھوڑ کر بیعت کر کے حکومت تشکیل دی تھی، کیونکہ اس حکومت نے ہی ان کے حقوق کو غصب کیا تھا۔ سیدہ عالم نے اپنے حقوق کا مطالبہ عوام کے جم غفیر میں پیش کیا تھا کہ جس فریق کے خلاف آپ کا مقدمہ تھا وہ حکومت تھی، اور اسی حکومت سے آپ عدل و انصاف طلب کر رہی تھیں۔ ملکہ ایمان و اسلام کا ہدف یہ تھا کہ وہ اپنی گفتگو کے بعد حکومت سے بحث اور منازعہ کر کے اسے محکوم کر دیں گی کہ جہاں پر ایک فریق تو حکومت ہے اور دوسرا فریق خاندان وحی و رسالت کی شہزادی سیدہ نساء العالمین ہے۔ آپ نے یہ مقدمہ اس وقت کی عظیم شخصیت کی موجودگی میں پیش کیا۔ یہ شخصیات مہاجرین و انصار تھے کہ جن کا جامعہ اسلامیہ میں ایک وزن تھا۔ موضوع مقدمہ بطول عذرا کی وہ اراضی تھی کہ جو کئی برسوں سے ان کی ملکیت میں تھی۔ حکومت نے اپنی حکومتی ذرائع سے ان کی اراضی پہ قبضہ کیا، حالانکہ حکومت کے پاس کوئی بھی شرعی جواز نہیں تھا۔ اپنی سیاسی کارروائی سے خاندان وحی اور رسالت کا حق غصب کر لیا۔ بی بی کہتی ہیں، میں فاطمہ ہوں، جی ہاں میں فاطمہ ہوں، دختر فرزانہ پیغمبر نے اس اسلامی بے نظیر کانفرنس میں روئے سخن حاضرین کی طرف کیا اور کہا کہ اے حاضرین و سامعین کرام، میں فاطمہ ہوں۔ سیدہ عالم نے سب سے پہلے سامعین کو اپنا ملکوتی اسم پیش کیا۔ یہ وہ الہی اور پر معنویت اسم تھا کہ جس سے ہر شخص آگاہ تھا۔ ہر فرد اس نام کو لسان رسالت سے نہایت ہی تعظیم سے کئی بار سن چکا تھا۔ اس کے بعد آپ کہتی ہیں کہ میرے والد سلطان انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پیغمبر کی دختر نے اپنا وہ عظیم بلند و بالا نسب بیان کیا کہ جس کی مثال نہ کوئی اثر پیش کر سکتا ہے اور نہ کوئی نسل، کیونکہ یہ نسب افتخار جہان سے در تاج افرینش ہے کہ جس کے نور سے آفتاب منور ہے۔ فاطمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہیں۔ عظیم باپ کی عظیم بیٹی گفتگو کر رہی ہیں۔ وہ شجاعت شہامت سے احتجاج کر رہی ہیں، اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو بیان کر رہی ہیں، اپنے اور معاشرے کے مستضعف لوگوں کے حقوق کا دفاع کر رہی ہیں اور اپنا حق مانگ رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی معرفی اس لیے کرائی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے انہیں نہیں پہچانا، کل کوئی بہانہ نہ تراشے کہ بی بی نے اپنا نام کیوں نہیں لیا، اپنی شخصیت اور اپنے نسب کا تذکرہ کیوں نہیں کیا۔ بی بی نے اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ تم انہیں صرف میرے والد پاؤ گے، انہی عورتوں میں سے کسی اور کا باپ نہیں پاؤ گے۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ میں ہی ان کی اکلوتی دختر ہوں، وہی میرے والد گرامی ہیں۔ پھر آپ کہتی ہیں کہ رسول اللہ میرے شوہر نامدار کے بھائی ہیں، تم مردوں میں سے کوئی بھی اخوت رسالت میں ان کا شریک نہیں۔ اس اخوت سے مراد نسبی اخوت نہیں تھی، یہ وہ تمغہ اخوت ہے کہ جو انہیں مواخات کے دن حاصل ہوا کہ جب رسول اللہ نے اپنے صحاباؤں میں سے ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنایا تو رسول اللہ نے میرے شوہر امام علی علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا تھا۔ خاتون قیامت نے اس مقام پر بعثت پیغمبر سے پہلے کے حوادث اور بعثت کے بعد اسلام کی نعمات کی طرف بھی ارشاد فرمایا کہ پیغمبر حریت نے اپنی رسالت کا ابلاغ کیا جس طرح ممکن تھا۔ آپ نے اللہ کے پیغام کو بہترین شکل میں اہل جہان تک پہنچا دیا، ہر حال میں لوگوں کو حساب و کتاب سے ہوشیار کیا۔ جی ہاں، آپ نے رسالت کا حق ادا کیا، آپ نے جہاں انذار کیا وہاں ابشار بھی کیا، گناہوں اور مجرمین کو ان کے انجام سے ہوشیار بھی کیا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے دفاع میں مشرکین پر جان لیوا حملے کیے، ان کے قیام و قامت کو توڑ ڈالا، یعنی انہوں نے مشرکین سے جہاد کیا، مشرکین کی سازشوں کو نابود کیا۔ سید الانبیاء
لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، نہ کہ دنیا کی طرف، صرف اللہ کے راستے کی طرف بلاتے۔ آپ کی دعوت انسانوں کے عقول کی سطح پر ہوتی، آپ کی گفتگو حکمت اور دانش سے لبریز ہوتی۔ بیبیاں فرماتی ہیں کہ انہوں نے بتوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، کیونکہ مشرکین نے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، اس لیے آپ نے اصنام کو توڑ ڈالا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اس سے مراد ہے کہ رسول اسلام نے کفر کے سرداروں اور شرک کے اقطابوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد آپ کہتی ہیں کہ بعثت پیغمبر کے بعد جنگ و جہاد کا سلسلہ ایک لمبے عرصے تک محیط رہا۔ اس دوران میں کئی غزوات اور کئی اضطرابات کا سلسلہ جاری رہا۔ آخرکار سیدۃ الانبیاء نے اپنے شدید ترین جمود و جہاد سے فتنہ اور فساد کی جڑوں کو اکھاڑ دیا، فساد و شر کے جراثیموں کا خاتمہ کر دیا۔ پھر آپ کہتی ہیں کہ آخرکار کفر و استبداد کی تاریکی شگافتہ ہوئی اور صبح اسلام افق سے جلوہ گر ہوئی۔ نور حق و جل و فریب کی تاریکی کے دبیس پردوں کو پھاڑ کر زو فشاں ہوا۔ حق نے باطل کی آلودگیوں سے دوری اختیار کر کے دنیا میں نکھار پیدا کیا، اور آخر وہ وقت آیا کہ دین کے رئیس نے امور دین، امور مسلمین کے بارے میں حریت اور صراحت کے ساتھ گفتگو کی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے انہیں معنویت اور روحانیت کی بلند منازل پر پہنچایا۔ ممکن ہے کہ سیدہ عالم نے ان معین لوگوں کی صفات بیان کی ہوں کہ جو پیغمبر کے اصحاب میں اپنے زہد اور تقوی کے لحاظ سے شہرت رکھتے تھے، یا پھر آپ کا ارشاد اہل بیت پیغمبر کی طرف ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ اور تم لوگ جہنم کے گھڑے کے کنارے پر تھے، یعنی شرک و کفر کے سبب جہنم کے تم لوگ مستحق ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنے ان لفظوں میں قبل از بعثت کی اجتماعی زندگی کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آپ کہتی ہیں کہ پیاسے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ تھے۔ آپ کا یہ جملہ اس دور کی کمزوری اور ناتوانی کو بتا رہا ہے، یعنی ایک پیاسے انسان کا ایک جگہ سے گزر ہوتا ہے، وہاں ٹھنڈا پانی موجود ہو، مالک موجود نہ ہو، یا مالک موجود ہو لیکن ضعیف اور کمزور ہو، تو پیاسا آدمی اپنی پیاس بجھا کے چلا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر اس طرح ایک بھوکے انسان کا کسی مکان سے گزر ہو اور وہاں کھانا موجود ہو، مالک موجود نہ ہو، کمزور ہو، تو وہ کھانا سیر ہو کر کھلا کر چلا جاتا ہے۔ آگ کا شعلہ کہ جسے آگ کا ضرورت مند جلدی میں حاصل کرتا ہے، وڈیروں اور ارباب بست و کشاد کے ہاتھوں ذلت و رسوائی سے تم لوگ دوچار تھے۔ تم لوگ گڑھوں میں جمع شدہ پانی پیتے تھے، انہی گڑھوں میں حیوانات اور درندے بھی وارد تھے۔ اونٹ انہیں اپنی آلودگی سے آلودہ کرتے تھے۔ شریف اور پاکیزہ پسند لوگ ایسے پانی سے نفرت کرتے ہیں۔ اے قاری عزیز، عرب لوگ قبل از بعثت گندے، ناپاک اور جراثیم آلودہ پانی کو استعمال کرتے تھے، ان کی حالت کے بارے میں مت ہی پوچھیں۔ بی بی کہتی ہیں کہ تم لوگ خشک چمڑے اور درختوں کے پتوں کو بطور غذا استعمال کرتے تھے۔ ذلت و رسوائی اور تم لوگ خسارے میں تھے، تم لوگ خوف زدہ و ہراساں تھے۔ قدرت مند لوگوں نے تمہاری زندگیاں پامال کر دی تھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جس معاشرے میں کوئی قانون، کوئی نظام نہ ہو، وہاں پہ لا قانونیت اور بد امنی پھیل جاتی ہے، خوف و اضطراب کی فضا ہوتی ہے، اطمینان و سکون کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بہرحال بی بی آگے فرماتی ہیں، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے میرے والد گراں قدر کے ذریعے تم لوگوں کو ان مصائب و آلام سے نجات عطا کی، کیونکہ وہ بزرگ ترین امیر حریت اور مسلح اعظم تھے۔ وہ معنویت اور روحانیت کے علم بردار تھے۔ انہوں نے اللہ کے بندوں کو دوزخ نما زندگی سے نجات دی۔ انہوں نے شہروں کو تباہی، ویرانی اور فتنہ و فساد سے محفوظ کیا، اور انسانوں کی عقیدتی اور اخلاقی زندگی کو اپنی روحانی تعلیم سے منقلب کر دیا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ تم لوگ عرب کے بھیڑوں کی اسارت میں تھے۔ جب انسان انسانیت کی بلندیوں سے گرتا ہے تو پھر حیوانیت کی پستیوں میں گھر کر رہ جاتا ہے۔ جب وہ علم و فہم سے دور تو وہ ایک گدھے کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ آگے آپ فرماتی ہیں کہ تم لوگ اہل کتاب کے گردن بخش لوگوں سے ظلم و ستم اٹھا رہے تھے۔ اس جملے میں آپ کا اشارہ یہودی اور نصرانیوں کی گروہوں کی طرف ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بجھا دی۔
کفر و شرک کی طاقتوں نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ جب بھی انہیں موقع ملا لشکر پہ لشکر اکٹھے کر کے رسول اور مسلمانوں کے خلاف جنگ برپا کرتے۔ انہوں نے قبائل عرب اور مختلف لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکایا، لیکن ہر میدان میں فتح اور نصرت نے رسول اللہ اور اہل ایمان کے قدموں کو چوما، اور ہمیشہ کفر کی طاقت کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ پھر آپ کہتی ہیں کہ جہاں کہیں شیطان نے اپنی شیطنیت کے سینگ نکالے، اللہ نے انہیں توڑ ڈالا۔ یہ بات روشن ہے کہ جب کبھی حیوان کے سینگ ٹوٹتے ہیں پھر وہاں سے دوبارہ سینگ نکل آتے ہیں۔ اس جملے سے سیدہ طاہرہ کی مراد یہ تھی کہ کبھی بھی کفر و شرک کے ستم پیشہ لوگ اپنی طاغوتیت اور شیطانیت پر اترتے تو اللہ ان کے شیطانی اور حیوانی حربوں کو درہم برہم کر دیتا۔ آپ کا یہ پیغام اس جملے سے یہ ہے کہ جس کسی نے پیغمبر کی دعوت اسلام کی مخالفت کی، یا اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے اس جنگ کے منہ کو بند کرنے کے لیے اپنے بھائی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجا۔ بطول عذرا کے خطبے کے ان جملوں کا مفہوم یہی ہے کہ دین اسلام کے خلاف جب بھی لشکر کشی ہوئی، ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنے بھائی کو آگے آگے رکھا۔ امام علی نے بھی بھرپور طاقت کے ساتھ کفر و شرک کے حملہ آوروں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ ریحانہ پیغمبر نے اپنے ان جملات سے اپنے شوہر ارجمند کی شجاعت، شہامت، اسلام سے وفاداری اور پائیداری کی طرف اشارہ کیا۔ بی بی کہتی ہیں کہ امیر شجاعت اس وقت تک میدان کارزار سے واپس نہ آتے جب تک اسلام کے دشمنوں کے سروں کو پیس نہ ڈالتے اور ان کی کھوپڑیوں کو اپنے پاؤں تلے روند نہ دیتے۔ امیر شہامت اپنی تلوار کے دھار سے دشمن کی بھڑکائی ہوئی آتش کے شعلوں کو بجھا دیتے تھے۔ آپ نے اپنے کو اللہ کے لیے رنج و فشار میں مبتلا کیا۔ آپ نے جتنی جد و جہد کی تو اللہ کے لیے کی، اپنی جان، اپنا آرام، اپنا سکون، سب کچھ اس کے دین پر فدا کر دیا۔ آپ رسول اللہ سے قرب اور قرابت رکھتے تھے۔ یہاں پر ریحانہ رسالت کی مراد قرب مکانی نہیں بلکہ قرب معنوی ہے، یعنی ہر پہلو، ہر زاویے سے آپ کو رسول اللہ سے قرابت حاصل تھی۔ آپ نسبی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اور وحدت نفس کے اعتبار سے قرابت رکھتے تھے۔ بی بی کہتی ہیں کہ آپ ہمیشہ بلند ہمت رہے، بہترین اور بھلائی کی ترویج میں کمر توڑ کوشش اور کاوش کرتے رہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ آپ انتظار میں تھے کہ مصائب ہم پہ ٹوٹ پڑیں اور انقلاب زمانہ ہماری زندگیوں کو الٹ پلٹ کے رکھ دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کی خواہش تھی کہ رسول اسلام مارے جائیں اور وہ رسول اللہ کی نابودی کا لمحہ لمحہ شمار کریں۔ کچھ لوگ تھے کہ جو ان کی حالت اور بربادی کے انتظار میں تھے کہ وہ کب ایسی خبر کو سنیں کہ جو ان کی ہلاکت سے ہمکنار ہو۔ جنگ احد میں جو کچھ لوگوں سے ہوا تھا وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ جنگ حنین میں جو کارنامے سر ہوئے وہ بھی موجود ہیں۔ یوم خیبر کے حالات کے جو چشم فلک نے دیکھے ان پر بھی کوئی پردہ نہیں ہے۔ جنگ خندق کا تو حال ہی نہ پوچھیں کہ جب عمر بن عبدود نے مبارزہ طلبی کی تو قلوب پر کچھ ایسی ہیبت چھائی تھی کہ اجسام لرزنے لگے۔ اس مصیبت کا سیاہ بادل اس وقت چھٹا کہ جب سید الابطحہ حضرت ابو طالب کے عظیم سپوت نے رسول اللہ کی اجازت سے اسے للکارا تھا۔ اگر ہم تاریخی حوادث کو یہاں بیان کرنے لگیں تو ہماری گفتگو بہت ہی طولانی ہو جائے گی۔ بہرحال رسول اللہ کی رحلت کے بعد جو کچھ ہوا اور جو کچھ ان لوگوں نے آل رسول سے کیا وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ اب ہم سیدہ عالم کے خطبے کا چوتھا دور بیان کریں گے، پہلے خطبے کے الفاظ اور پھر انشاءاللہ کہ اس کے بعد ہم اس کی شرح بیان کریں گے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء کے گھر اور اصفیاء کی منزل کو پسند کر لیا تو تم میں نفاق کے خار و خاشاک ظاہر ہو گئے، پردہ دین و آئین کہنہ ہو گیا، گمراہ اور بد اندیش لوگ آواز بلند کرنے لگے، گمنام اور فراموش شدہ لوگ منظر عام پر آ گئے، دین سے دور لوگوں کی آوازیں فضا میں گونجنے لگیں۔ انہوں نے تمہارے درمیان اپنے مقاصد کے لیے تیزی دکھانا شروع کی، شیطان نے سر نکال کر تمہیں آواز دی تو تمہیں اپنی دعوت کا قبول کرنے والا اور اپنا قدردان پایا۔
تمہیں اپنے مقصد کے لیے اٹھایا تو تم سبک بار ثابت ہوئے، جب تمہیں بھڑکایا تو غصہ ور پائے گئے، تم نے اپنے غیر کے اونٹ پر نشان لگایا اور دوسرے کے چشمے پر وارد ہو گئے۔ حالانکہ ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا، زخم کشادہ ہے کہ جو ابھی مندمل نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزے میں سو بھی نہیں سکے ہیں۔ یہ سرعت تم نے فتنے کے بہانے کے خوف سے کہ حالانکہ پھر اسی فتنے میں ہی گر پڑے، اور جہنم تو تمام کافروں پر محیط ہے۔ تم پر افسوس ہے، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے جن کے امور واضح، علامات روشن، اس کے ممانعت کے نشانات آشکار اور حویدہ ہیں، اس کے اوامر ظاہر و باہر ہیں۔ تم نے اسے پسے پش ڈال دیا ہے۔ کیا اب اس کے انحراف کے خواہاں ہو یا کوئی دوسرا حکم چاہتے ہو؟ یہ بدترین بدل ہے، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا وہ اس سے قبول نہ ہوگا اور آخرت میں خسارہ بھی ہوگا۔ بعد ازیں تم نے صرف انتظار کیا کہ اس کی نفرت ساکن ہو جائے اور مہار ڈھیلی ہو جائے، پھر آتش جنگ کے شعلوں کو بھڑکانے لگے، شیطان کی آواز پر لبیک کہنے اور انوار دین کو خاموش کرنے، پیغمبر خدا کی سنت کو ضائع کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ تم لوگوں نے جو دعویٰ کیا اس پر عمل نہ کیا اور رسول اللہ کے اہل بیت کے لیے خفیہ صورت میں ایذا رسانی کرتے ہو۔ ہماری مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس کے گلے پر تیز شمشیر ہو اور مقام قلب پر نیزہ ہو۔ ہمارے لیے سوائے صبر و شکیبائی کے چارہ نہیں۔ تعجب انگیز بات یہ ہے کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا میراث میں حق نہیں ہے۔ کیا تم لوگ زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو جبکہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر و برتر کوئی حاکم نہیں؟ کیا تم ان حقائق کو نہیں جانتے؟ جی ہاں، بالکل اسی طرح جانتے ہو جیسے نور خورشید کو جو تم پر روشن ہے کہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہوں۔ جی ہاں اے اہل اسلام، کیا یہ بہتر ہے کہ مجھے اپنے والد گرامی کی میراث سے محروم کیا جائے؟ بانوئے فرزانے نے اپنے خطاب کے اس حصے میں اسلامی معاشرے کی دگرگونی بیان کی کہ خورشید رسالت کے غروب ہونے کے بعد کون کون سے حوادث نے جنم کیا۔ پہلے جملے پہ اگر آپ غور کریں تو کس قدر خوبصورت گفتگو کی، آپ نے اپنے مفہوم کو کس حسین پیرائے میں بیان کیا۔ سیدہ عالم نے پیغمبر اسلام کے جہاں سوز الفاظ میں یہ بیان نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنے بابا کی رحلت کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء کا گھر اختیار فرمایا، انبیاء کا گھر وہ جاودانی گھر ہے کہ جسے بہشت کا نام دیا گیا ہے۔ اس بہشت کے بلند ترین درجات میں انبیاء اور اولیاء اللہ ہوں گے، ان کا زیبا ترین گھر جنت میں ہے اور ان کا پرمعنویت مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ تمہارے قلوب کے کھیتوں کھلیان میں نفاق کے خار و خاشاک ظاہر ہوئے، یہ بی بی کا جملہ ہے۔ اس نسخے میں خار و خاشاک سے مراد کانٹے اور خار ہیں، اس سے مراد عداوت ہے، یعنی نفاق کی عداوت، کیونکہ نفاق سبب عداوت ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ دینداری اور دین باوری کی چادر پرانی ہو گئی ہے۔ اس میں اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اسلام کی زندگی میں اسلام پرسکون اور پرامن دین تھا۔ رسول کی رحلت کے بعد اسلام کی چادر پرانی ہو گئی، یعنی وہ امن، وہ پیار، وہ محبت، وہ اخوت کا نظام متاثر ہوا ہے۔ پھر آپ کہتی ہیں کہ زیر زمین کام کرنے والے گمراہ اور بد اندیش لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں، یہاں گمنام اور فرمایا لوگوں کی جرت حاصل ہوگی اور وہ بھی لب کشائی کرنے لگے، حالانکہ وہ اسلام کے روب اور دبدبے کی وجہ سے خاموش تھے۔ اس کے بعد آپ فرماتے شرک کا اونٹ غرور اور تکبر کے ساتھ چلنے لگا۔ دختر فرزانہ نے ازراہ کنایا یہ فرمایا کہ کل جو نفاق جو صدور میں مستور تھا وہ ظاہر ہو کر سامنے آیا ہے۔ جو لوگ رسول اللہ کے دور میں دین اسلام کی قوت سے کمزور ہو گئے تھے آج وہ شہزور ہو گئے ہیں۔ پھر آپ کہتی ہیں کہ شیطان نے اپنا سر نکالا اور تمہیں آواز دی۔ سیدۃ النساء العالمین نے اپنے اس جملے میں اس چیز کو بیان کیا کہ جب شیطان نے قسم کھائی تھی کہ تیری عزت کی قسم ان تمام بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے کہ جو پاکیزہ دل اور خالص اور مخلص ہیں۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ اس نے تمہیں
اپنے فریب اور دجال گری کے لیے آمادہ کیا۔ جس طرح کہ ایک انسان دھوکے میں آتا ہے تو جو کچھ اسے کہا جاتا ہے وہ بغیر سوچ بچار کے قبول کر لیتا ہے، اسے جس کام کا حکم دیا جائے وہ بغیر تعقل اور تفکر کے کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر آپ کہتی ہیں کہ اس نے تمہیں اپنے ساتھ قیام کے لیے بلایا تو اس نے تمہیں بغیر کسی پس و پیش اور سوچ بچار کے مہیا پایا، یعنی کہ شیطان نے تمہیں غیظ و غضب پر اکسایا اور بھڑکایا اور تم اس کے مطلوب اور مقصود کی خاطر بھڑک اٹھے، یعنی کہ تم نے ناجائز کام کیا اور تم نے اس آدمی کو اختیارات دے دیے کہ جس میں اہلیت نہ تھی، تم نے زمانہ حکومت اس کے ہاتھ میں دے دی کہ جو اس امر کی اہلیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بعد اب کہتی ہیں کہ یہ انقلاب و تحویلات فوراً وجود میں آئے، یہ سب کچھ عہد قریب میں ہوا۔ پھر آپ کہتی ہیں کہ رحلت پیغمبر کے سبب کہ جو میرے دل پر گہرے زخم آئے ہیں وہ ابھی تک تازہ ہیں، رسول کے ہجر و فراق کے زخم مندمل نہیں ہوتے، ابھی رسول اپنی قبر شریف میں نہیں پہنچے تھے، ابھی تجہیز و تکفین کی منزل پر تھے، یعنی مولا علی علیہ السلام غسل دینے میں مصروف تھے کہ تم نے اجتماع کر لیا اور وہ کچھ کر لیا کہ جو تم نے کرنا تھا، یعنی رسول اللہ کے دفن کا انتظار تھا۔ پھر بی بی فرماتی ہیں کہ ہوش سے کام لیجئے کہ وہ لوگ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں اور کافروں کو جہنم اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ خاتون جنت نے اپنے اس جملے میں ایک خاص گروہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ فتنہ اور آشوب اور بدامنی کا مرکز ہیں، وہی لوگ فتنہ ہیں، فتنہ وہی لوگ ہیں، ان کا کام فتنہ اور فساد ہے اور یہی فساد امت میں پھر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بطول عذرا نے بھرپور شجاعت سے لوگوں پر واضح کر دیا کہ ان کی بھلائی اور خیر خواہی کس چیز میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے صاحبان حق سے ان کا حق چھینا ہے۔ آپ نے اپنی اس نصیحت سے پیش گوئی فرمائی کہ ان لوگوں کے اس کام سے فتنہ اور فساد نے جنم لیا۔ آج جو مصیبت اسلام پر آئی ہے، کیا اس سے بڑی مصیبت آئے گی؟ اس کے احکام و آئین کو تبدیل کر دیا گیا ہو، رسول اللہ کے اہل بیت کے حقوق کو غصب کر لیا گیا ہو اور خاندان وحی سے قساوت و خشونت سے لبریز سلوک کیا گیا ہو۔ مناسب یہ تھا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا یہ جملہ دہراتی، لیکن بانو فرزانہ نے اس درج ذیل آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ جو کام تم نے کیا ہے اور تم سے دور، بہت دور تھا اور سخت تعجب آور ہے۔ گویا کہ آپ ان سے پوچھ رہی ہوں کہ تم لوگوں نے اس کام کو کس طرح انجام دیا، آپ لوگ تو دین اسلام کے گرویدہ تھے، آپ سے تو بھلائی کی ہی توقع تھی، تم کس طرف جا رہے ہو؟ یہاں غور و فکر سے کام لے کہ شیطان تمہیں شائستگی اور بھلائی کے راستے سے ہٹا کر کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ بی بی کہتی ہیں حالانکہ کتاب اللہ تمہارے درمیان ہے اور تم نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ بی بی نے یہاں پر نسخے کے طور پر بتایا کہ قرآن تمہارے پاس ہے۔ قرآن کے بارے میں بی بی کتنی صراحت سے فرماتی ہیں کہ قرآن تمہارے درمیان موجود ہے، اس کے تمام حقائق اور مطالب آشکار ہے، وہ کتاب کی جو لاریب ہے، شک و زیب سے پاک، اس کے قوانین درخشاں، اس کی علامات شدت روشنی سے کائنات کو خیرہ کیے ہوئے ہیں، اس کی ممانعت زجر و توبیق کی نشانیاں ظاہر و باہر ہیں، اس کے احکامات و دستورات صاف شفاف ہیں۔ قرآن مجید کے احکام تمہیں صرف ہماری اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی کتاب تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم سے قرآن کا درس لیں اور ہماری اطاعت اور قیادت کی طرف تمہیں متوجہ کرتی ہے۔ بی بی یہاں فرماتی ہیں کہ کیا تم لوگوں نے قرآن کے قوانین کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کو اختیار کر لیا ہے؟ کیا قرآن مجید کے احکام وہ اہمیت نہیں رکھتے کہ جس پر عمل کیا جائے؟ یہ قرآن مجید کا بدترین بدل ہے۔ پھر تم آتش جنگ کو روشن کر کے اس کے شعلوں کو بھڑکانے لگے۔ یہاں پھر سمجھ میں آئے کہ تم لوگوں نے آگ کے انگاروں میں پھونکے ماری تاکہ وہ شعلہ آور ہوں۔ بانو فرزانہ کا اشارہ اپنے ان مصائب کی طرف ہے کہ جن کو آپ ابھی تازہ گزری تھیں۔ آپ کے سامنے آپ کے شوہر نامدار کا حق کے خلافت چھینا گیا، آپ کے گھر پر یورش پپا کی، اس دوران کہ جو آپ پر اور آپ کے خاندان پر بیتی وہ کتب تاریخ میں موجود ہے۔ آپ کی فدق کی جاگیر، دوسرے حقوق، خمس، غنائم وغیرہ وہ سب غصب ہوئے۔ المختصر آپ نے اس عظیم الشان اجتماع میں لوگوں کو اپنے مصائب پر یاد دلائے کہ ایک گروہ نے ہمارے حقوق کے غصب کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھا۔ پھر فی بی فرماتی ہیں کہ تم لوگوں نے بد اندیش اور گمراہ گر شیطان کی آواز کا جواب دیا، کیونکہ شیطان رجیم کا کام ہے کہ وہ اپنے حزب کو اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم کا ایندھن بنے۔
پھر کہا کہ تم لوگوں نے اللہ کے آشکار اور روشن دین کو خاموش کر دیا۔ جی ہاں، تم لوگوں نے رسول اللہ کی سنت اور سیرت کو بھی خاموش کر دیا۔ آپ کا کلام کا مفہوم یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں رسول اللہ کی سیرت و سلوک سے جو روحانی اور معنوی ترقی کا سلسلہ قائم تھا اسے تم نے روک دیا۔ رسول اللہ کی عادلانہ روش سے جو نور اور روشنی پھیل رہی تھی تم نے اس نور اور روشنی کو بجھا کر رکھ دیا۔ پھر بی بی فرماتی ہیں رسول اللہ کے اہل بیت کے لیے خفیہ طور میں ایذا رسانی کرتے ہو۔ اس جملے کا مفہوم ہے کہ تم لوگوں نے خاندان وحی اور رسالت کو مخفی ظاہری ہر دو صورتوں میں اذیت اور آزار پہنچانے کی کوشش کی۔ تم نے اقتصادی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی، ان کے رزق کے جتنے امکانات تھے انہیں بند کرنے کی کوشش کی، اور پھر کہا کہ ہماری مثال اس آدمی کی سی ہے کہ جس کے شکم میں نیزہ گھونپ دیا گیا ہو اور اس پر بھی وہ صبر کیے ہوئے ہے۔ جی ہاں، آپ کا ہر موضوع، آپ کے عمل کا موضوع آسان اور سادہ نہیں جس سے غزے بسر کیا جائے یا بات فراموش کر دی جائے، بلکہ آپ لوگوں کا سلوک یاد رکھنے کے قابل ہے۔ بی بی نے کہا کہ اب تمہارا یہ خیال ہے کہ ہمارا میراث میں حق نہیں ہے۔ اس قساوت اور حق کشی کے بعد آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کی میراث میں ہمارا حق نہیں۔ اب اس وسیلے سے اسلام کی روشن ترین اہم ترین مسائل سے انکار کرنے لگے ہو، یعنی میراث کے جو قرآن مجید اور سنت رسول سے ثابت شدہ ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ واضح طور پر فرمایا کہ تم پر روشن ہے کہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد کی دختر ہوں۔ اے حاضرین، اے سامعین، تم سبھی لوگ میرا خطاب سن رہے ہو۔ اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے خلیفہ بنایا ہے، اے امت محمد، میں ہی محمد کی بیٹی ہوں، میں ہی رسول اسلام کی بیٹی ہوں۔ کیا تم لوگ میری میراث، میرے حق پر غلبہ پالو گے؟ مجھے میرا حق نہیں ملے گا۔ اور ایک اور نسخہ انہوں نے بولا، اس کا معنی تھا کہ کیا تم لوگ میرے باپ کی میراث مجھ سے چھین لو گے؟ کہا گیا ہے کہ ابیہا کے آخر میں جو با ہے وہ وقفے سکون کے لیے ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی ملکوتی اس خطبے کے 5ویں دور میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اے فلاں، کیا مجھے اپنے والد کی میراث نہیں ملے گی؟ کیا اللہ کے قرآن میں یہی ہے کہ آپ اپنے باپ کی وراثت نہیں بنیں اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ یہ کیسا افطرا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے، جبکہ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت زکریا کی یہ دعا ہے کہ خدایا مجھے ایسا ولی دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور یہ اعلان ہے کہ قرابت دار بعض سے اولا ہے، اور یہ ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ اولاد کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا ملے گا، اور یہ تعلیم ہے کہ مرنے والا اپنے والدین اور اقربا کے لیے وصیت کرے۔ یہ متقین کی ذمہ داری ہے، اور تمہارا خیال ہے کہ نہ میرا کوئی حق ہے، نہ میرے والد کی میراث ہے، اور نہ میری کوئی قرابت داری۔ کیا تم پر کوئی خاص آیت نازل ہوئی ہے کہ جس میں میرا باپ شامل نہیں ہے؟ یا تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے باپ کے مذہب سے الگ ہوں اس لیے ان کی وارث نہیں ہوں؟ کیا تم قرآن مجید کے عام و خاص کو میرے باپ اور میرے ابن ام سے زیادہ جانتے ہو؟ خیر، ہوشیار رہو، آج آپ کے سامنے وہ ستم رسیدہ ہے کہ جو کل تم سے قیامت کے دن ملے گی، جب اللہ حاکم ہوں گے اور حضرت محمد طالب حق ہوں گے۔ وعدہ گاہ قیامت کا دن ہوگا اور ندامت کسی کے کام نہ آئے گی، اور ہر چیز کا ایک مقررہ ہے۔ ان قریب آپ جان لیں گے کس کے پاس رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ انصار کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا، اے جوان مرد گروہ، اے ملت کے قوت بازو، اے اسلام کے انصار، کہ میرے حق میں چشم پوشی اور میری ہمدردی سے غفلت کیسی؟ کیا وہ رسول اللہ میرے والد نہ تھے کہ جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ انسان کا تحفظ ان کی اولاد میں ہوتا ہے؟ تم نے بہت جلدی خوفزدہ ہو کر یہ اقدام کیا، حالانکہ تم میں وہ حق والوں کی طاقت تھی جس کے لیے میں حیران اور پریشان ہوں۔ کیا تمہارا یہ بہانہ ہے کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے تو بہت بڑا حادثہ رونما ہو گیا ہے، جس کا رختہ وسیع، شگاف کشادہ اور اتصال شگافتہ ہو گیا ہے؟ زمین ان کی غیبت سے تاریک، ستارے بے نور، امیدیں ساکن، پہاڑ سرنگوں، حریم زائل اور حرمت برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا حادثہ اور بڑی عظیم مصیبت ہے، نہ ایسا کوئی حادثہ ہے اور نہ سانحہ۔ خود قرآن مجید نے تمہارے گھروں میں صبح و شام بلند آواز کے ساتھ تلاوت و الہان کے ساتھ اعلان کر دیا تھا کہ اس سے پہلے جو کچھ دوسرے انبیاؤں پہ گزرا وہ حکم اٹل اور حتمی قضا تھی، اور یہ بھی ایک رسول ہے جنہیں موت آئے گی، تو کیا تم ان کے بعد الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟
ظاہر ہے کہ اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور وہ اہل شکر کو جزا دے کر رہے گا۔ اس خطبے کی توضیح اور تشریح: ظلم و استبداد کے ماحول کو رحم اور مہربانی کی نسیم سحری سے بدلنے والے عظیم الشان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نے بھرپور جوش و ولولے کے ساتھ اپنے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے کہا: یبنا، سیدہ عالم نے حکومت سے مخاطب ہوتے وقت اسے اس کی کنیت سے بھی خطاب نہ کیا، نہ ہی اس کا نام لیا، نہ اس کے عہدے کی بات کی۔ کہا: کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے کہ آپ اپنے باپ کی وارث بنیں اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ وہ کون سا قانون ہے، وہ کون سا آئین ہے کہ جب آپ کے والد فوت ہوں تو آپ ان کی میراث پائیں اور میرے والد کی رحلت ہو تو میں ان کی وراثت نہ پاؤں؟ کیا آپ میرے والد ارجمند کی میراث کتاب اللہ کے قوانین کے ذریعے مجھ سے غصب کرنا چاہتے ہیں؟ پھر فرماتی ہیں: یہ کیسا افطرا ہے؟ اگر ایسا کر رہے ہیں تو یہ افطرا عظیم ہے، قرآن مجید کی خلاف ورزی ہے۔ ہم گزشتہ آڈیوز میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ حکومت نے کس طرح سے آپ سے گواہ طلب کیے تھے۔ بہرحال اب عالمہ قرآن و حدیث قرآن کی روح سے سورہ نحل آیت نمبر 16 بیان کر کے فرما رہی ہیں کہ کیا یہ آیہ کریمہ پیغمبران گرامی کی میراث کو صراحت کے ساتھ بیان نہیں کر رہی ہے؟ کیا حضرت سلیمان اور حضرت داؤد اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے؟ سیدۃ النساء العالمین بخوبی اس آیت کے مفہوم سے واقف تھیں کہ یہ آیت قانون توارث پر مبنی ہے اور اس میں انبیاء علیہم السلام کے میراث کی وضاحت ہے۔ حکومت اور حاضرین مسجد بھی اس آیت کا مفہوم اور معنی جانتے تھے۔ آیت کریمہ مالی میراث کا پیغام رکھتی ہے اور اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے والد حضرت داؤد سے وراثت پائی تھی۔ یہ آیت اس مفہوم کے علاوہ کوئی بھی دوسرا مفہوم نہیں رکھتی اور یہی مفہوم ایک دوسری آیت بھی پیش کرتی ہے کہ جو حضرت زکریا کی داستان میں ہے، سورہ مریم آیت نمبر 5 اور 6، کہ مجھے اپنی بارگاہ سے فرزند عطا فرما کہ جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ جی ہاں، پیغمبران گرامی اور عوام کی میراث کے بارے میں قرآنی موقف یہی ہے کہ قانون توارث میں انبیاء اور غیر انبیاء سب شامل ہیں۔ اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا کوئی حق ہے اور نہ میرے والد کی کوئی میراث ہے اور نہ ہی میری کوئی قرابت داری ہے، یعنی میرے اور ان کے درمیان جو وراثت ثابت ہے تم اس سے انکار کر رہے ہو، ہر تعلق اور ہر علاقہ کا جو میرے اور میرے والد کے درمیان ہے تم اس سے انکار کر رہے ہو۔ پھر بی بی فرماتی ہیں کہ کیا آپ پر کوئی خاص آیت نازل ہوئی ہے کہ جس میں میرے والد شامل نہ ہوں؟ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ملتوں کے پیروکار میں سے ایک دوسرے کا وارث نہیں بن سکتا، یعنی کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ کیا میں اور میرے والد گرا قدر ایک دین اور آئین کے پیروکار نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو میرے ایمان اور اسلام پر شک ہے کہ کیا میں شریعت حضرت محمد پر ایمان نہیں رکھتی؟ اے وائے اس عظیم مصیبت پر! یہ ایک عظیم فاجعہ، ایک عظیم مصیبت ہے۔ کتنے بڑے تعجب اور حیرانی کا مقام ہے کہ بضعت رسول اللہ اپنی مقدس زبان پر ایسے درد اور سوز بھرے الفاظ جاری کرے اور کائنات پر بھاری استدلال اور منطقی گفتگو کرے اور قوم متاثر نہ ہو۔ آخر اس سوختے دل کے ساتھ زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد جناب فاطمۃ الزہرا فرماتی ہیں کہ آپ لوگ میرے والد گرامی رسول اور میرے شوہر نامدار سے قرآن مجید کے عموم اور خصوص کیا زیادہ جانتے ہیں؟ کیونکہ کیا تم لوگ قرآن اور آیات خاصہ عامہ کے میرے والد گرامی سے زیادہ عالم ہو؟ یہ اللہ کا قرآن تو میرے بابا کے قلب پر نازل ہوا، یا تم لوگ میرے چچا کے فرزند امام علی کے جو رسول اللہ کے علم کے شہر کے باب میں ہیں قرآن مجید کو کیا تم ان سے بھی زیادہ جانتے ہو؟ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے خطبے کا رخ قیامت کی طرف موڑا کہ انسان قیامت کے دن اپنے اعمال کو اپنے آنکھوں سے دیکھے گا، وہ اپنے اعمال اپنے سامنے زندہ اور حاضر پائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کی عدالت کس قدر خوب ہے! نیز قیامت کے دن بہترین وعدہ گاہ ہے۔ قیامت کے دن اہل باطل سخت خسارے میں ہوں گے، یعنی کہ جن لوگوں نے باطل دعواؤں کے ذریعے لوگوں کا مال قبض کیا ہے وہ شدید ترین خسارے میں ہوں گے۔ قیامت کے دن ندامت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جب ایک انسان اس دنیا میں غلط کام کرتا ہے تو پھر اس پر نادم ہوتا ہے تو اس ندامت سے فائدہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ سے عہد کر لیتا ہے کہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن قیامت کے دن پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قیامت کا دن یوم حساب ہے۔
اس کے بعد آپ نے اپنا رخ انصار کی طرف کیا، ان سے کہا کہ انصار اہل مدینہ تھے جن لوگوں نے رسول اللہ کی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے وقت مدد کی۔ آپ نے انہیں یاد دلایا کہ تم لوگوں نے اللہ کے لیے رسول اللہ کی نصرت کی تھی، اب آپ لوگوں کے سامنے میرے حقوق ضبط کیے جا رہے ہیں، اس معاملے میں میری مدد کے لیے اٹھیں۔ بی بی نے کہا اے نجیب لوگوں، یہاں ریحانہ بطول نے انہیں ان کی جوانی، ان کی شہامت کی طرف متوجہ کر کے خطاب کیا تاکہ ان کی انسانی اسلامی احساسات اور جذبات بیدار ہوں تاکہ وہ ان کی نصرت کے لیے قیام کریں۔ بی بی نے فرمایا کہ ہاں اے دین اسلام اور اسلامی معاشرت کے تن و من بازو، اے اسلام کے محافظوں، یہ میرے حق میں سکوت اور تغافل کیا ہے، میری ہمدردی سے یہ غفلت کیا ہے؟ خاتون بہشت نے انصار کے سکوت اور خاموشی کو یہاں اونگ سے تعبیر کی۔ یہی اونگ سونے کا مقدمہ ہوتی ہے اور اس کے بعد انسان سو جاتا ہے اور پھر اس کا شعور معطل ہو جاتا ہے کیونکہ نیند موت کی مانند ہے۔ بی بی نے کہا کہ کیا میرے والد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ انسان کا تحفظ اس کی اولاد میں ہوتا ہے، یعنی اولاد ہی اپنے والد اور بزرگوں کے حقوق کی محافظ ہوتی ہے، جس طرح کہا گیا کہ ایک آنکھ کی خاطر 1000 آنکھوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ کیا پیغمبر گرامی میرے والد نہیں؟ کیا میں ان کی دختر نہیں؟ کیا آپ پر لازم نہیں کہ رسول کی وجہ سے میرا آپ احترام کریں؟ اسی طرح آپ نے کہا کہ رسول اللہ یہ استحقاق نہیں رکھتے کہ ان کی امت، ان کی اولاد، ان کی ذریت کی کرامت کی نگہدار ہو۔ تم لوگوں نے ان حوادث کے برپا کرنے میں کتنی جلدی کی؟ یعنی آپ یہاں پر متعجب ہیں، تعجب اظہار کر رہی ہیں اور تعجب کرتے ہوئے فرما رہی ہیں کہ ادھر رسول کی رحلت ہوئی اور لوگوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا، اس عمل میں انہوں نے کتنی صورت دکھائی، کتنی فرصت کے ساتھ اس نحیف اور نزار گوسفند کی ناک اور منہ سے پانی نیچے گرنے لگا۔ حور انسیہ نے اس واقعے کو ایک ضرب المثل سے اشارہ کیا۔ عربوں کی کہانی کہ ایک آدمی کے پاس نحیف اور نزار بکری کا بچہ تھا جس کی ناک سے پانی بہہ رہا تھا۔ کسی نے اس سے اس بکری کے بچے کے ناک سے بہنے والے پانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے عربی کا الفاظہ کہا جس کا مطلب ہے احالہ، مطلب چربی، یعنی یہ پگھلی ہوئی چربی ہے۔ یہ ضرب المثل وہاں استعمال ہوتی ہے کہ جہاں کسی شے کے بارے میں قبل از وقت خبر ہو جائے۔ تو سیدہ عالم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم لوگوں نے پیغمبر ارجمند کی رحلت کے فوراً بعد خاندان وحی کو مصائب اور آلام میں ڈال دیا۔ بی بی کہتی ہیں اے گروہ انصار، آپ کے پاس وہ قوت ہے کہ جس کے ذریعے میرے پامال شدہ حقوق واپس لائے جا سکتے ہیں۔ آپ لوگ میری حمایت اور دفاع کے لیے کمزور اور عاجز نہیں ہیں۔ کیا آپ کی زبانوں پر جاری ہے کہ محمد اس دنیا سے رحلت ہو گئے اور ان کے ساتھ ان کا دین بھی ختم ہو گیا؟ یہ ایک عظیم مصیبت ہے۔ کیا آپ لوگوں کی سوچ و بچار یہی ہے کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور اب دین یتیم ہو چکا ہے؟ جی ہاں، واقعیت یہی ہے کہ اس آسمانی رہبر کی رحلت ایک عظیم مصیبت ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے بلکہ اب اسی خطبے کا کہ جو آگے والا حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کریں گے، جس میں ہے رحلت پیغمبر ایک عظیم فاجعہ۔ میں دوبارہ سے سننے والوں کو یہ بتاتی چلوں کہ اس کتاب کو میں مختصراً بیان کر رہی ہوں، لفظ بلفظ نہیں پڑھ رہی ہوں، اس کے لیے جس کو کیونکہ مطالب پھر بھی واضح ہو رہے ہیں کہ اس کتاب میں کیا کیا موجود ہے، تو آپ اس کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ کہ ہماری یہ نشست یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرنے، ان کی اطاعت اور محبت کو دل میں زندہ رکھنے اور دین اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کرے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آتی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا اور اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔